بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک اور کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں آپ کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچہ اور خوبصورت شکل سے نوازا ہے، پھر اس میں روح پھونکی۔ زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی، کیونکہ جن اس قابل نہیں تھے، ان میں عقل کی کمی تھی۔ علماء کرام کے مطابق جنات میں سب سے زیادہ عقل مند جن انسان کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ جنات کو جب اللہ نے زمین پر آباد کیا تو ان میں فتنہ فساد بڑھنے لگا، ان میں نیکی بہت کم اور بدی بہت زیادہ تھی، نافرمانی اور کفر شرک عام تھا۔ خالق کائنات نے ان سے حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کیا کہ وہ زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہے، تو فرشتے جواب میں فرماتے ہیں کہ کیا تو زمین میں ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے انسان کی تصویر کشی کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم ایک مٹھی مٹی سے بنایا، اور اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب یہ مٹی پختہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھنانے لگی تو پھر کچھ مدت تک اسی مٹی کے جسم کو یوں ہی چھوڑ دیا، اور کچھ عرصے بعد اس جسم میں اللہ نے روح داخل کرنے کا حکم دیا۔ روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے نتنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، تو فرشتوں کے سکھانے پر آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور پھر آہستہ آہستہ پورے جسم میں پہنچ گئی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی اور خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ کام جمعے کے آخری گھڑی میں کیا گیا، اور یہ دن ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 گز لمبا پیدا کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اسی قد کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آنے والے لوگ گزرنے والے زمانے سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوں گے۔ بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے حکم اور ارادے سے مکمل ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عملی برتری تمام ملائکہ اور جنات پر ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اور اعزاز اور بڑھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس بہت نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اس بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلہ دیا تھا، کیونکہ اس نے لمحے بھر کے لیے بھی کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ڈھانچے کی شکل میں کچھ عرصہ چھوڑ دیا، تو ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام مجسمے کی شکل میں 40 راتیں ایسے ہی پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آ کر اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگا کر چلا جاتا تو اس ڈھانچے سے ایسی آواز آتی جیسے مٹی کے خالی مٹکے سے آتی ہے، اور جب ابلیس ٹھوکر مارتا تو کہتا مجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہہ کر وہ آدم علیہ السلام کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر نکل جاتا۔
اور فرشتوں سے کہتا کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں بلا شبہ اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے اس کی آدم سے دشمنی کتنی پرانی ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی تو ان کی پشت پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ہر روح ظاہر ہو گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تیری اولادیں ہیں، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو باقی کی روحیں بھی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا، میں انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ان سے ایک عہد لیا کہ اللہ ہی سب کا معبود ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسے عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے، حتیٰ کہ جنت والے اعمال سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کسی بندے کو جب آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنم والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ والے اعمال میں کسی عمل پر مرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل و فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے خود کو جنتی بنائے یا شیطان کی باتوں میں آ کر خود کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ یہ اختیار اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے کہ وہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے۔ ہر انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں اور ابلیس کو مخاطب کیا تو سوائے ابلیس کے سبھی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ یہ میرا حکم تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں جبکہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے نیچے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت چاہیے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک مقررہ وقت تک۔ جب ابلیس مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی تب اس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان کے پاس آؤں گا، آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ان گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا، جو انسان بھی تیری پیروی کرے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ میرے سچے بندوں کو تو قابو نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا، اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کے سامنے جواب دیتا رہا، اس نے اللہ کے دیے گئے مرتبے کی قدر نہ کی، ناشکری کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا اور نہایت نورانی صورت کا تھا، مگر اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا وہ اس پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کھاتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہوئی فرشتوں سے پردہ کروایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بی بی حوا نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور آپ کی تنہائی دور ہو سکے۔
وہ دونوں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں آ جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے نہ پیاسا اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی انسان سے دشمنی شروع سے ہی چلی آ رہی ہے۔ دوسری طرف ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بیوی ہوا کو بہکانے کا منصوبہ بنایا اور بیوی ہوا کو بہکانا شروع کر دیا۔ ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگر کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکتے ہو، ورنہ فرشتوں کی طرح تم بھی مر جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس سام کے ساتھ مل کر جنت میں داخل ہوا اور سام کی صورت میں ان سے بات کی اور اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا، اس لیے اس وقت تمہاری نئی نئی پیدائش ہوئی تھی اور تمہارا جسم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن ابھی تو کافی وقت گزر چکا ہے اور تم مضبوط ہو چکے ہو اور اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بی بی ہوا اس کی باتوں میں آ گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور آخر کار ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا دونوں زمین پر اترے اور ان کے ساتھ ابلیس کو بھی اتار دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ حضرت ہوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا، ہر بار 2 بچے ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی اور آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی ان کا نبی مقرر کر دیا، وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ خالص توحید کو اپنانے والے تھے، تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، سب کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری کا علم تھا، کام کاج کے تمام طریقوں سے واقف تھے۔ جب وہ زمین پر اترے تو عالم بھی تھے اور لباس میں ملبوس بھی تھے اور تمام کاموں سے واقف تھے۔ ہمارے برعکس وہ ہر کام کو ابتدا سے ہی جانتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کی تعداد بتدریج بڑھتی چلی گئی اور انسانوں کی کمزوریوں کی بنا پر گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں ہونے والا پہلا گناہ قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان میں سے گناہ کا کچھ حصہ قابیل کے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنی بیوی کو لے کر کہیں دور آباد ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا تعلق بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ البتہ عبادت یہ لوگ اللہ کی ہی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دلدادہ تھے اور احکام الہی کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس کے بعد لوگ 2 گروہوں میں شامل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی معافی قبول ہوئی اور ان کی وفات بھی اسی دن ہوئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا تو روح نے کہا یا اللہ پاک، یہ جگہ انتہائی گہری اور اندھیری ہے،
3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے ہی عرض کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو اسی طرح تجھے نکلنے میں بھی تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہا تھا، تو آپ کی وفات 960 برس کی عمر میں ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تدفین کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور تدفین کی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد بی بی حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی گناہ نہیں